بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا عيب له ولا ريب له لا شريك له في كل زمان والمكان ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا ومخدومنا ومعصومنا شافي عليلنا راوي دليلنا بوحدة رب جليلنا أحمد الرسل في الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا آتيناك الكوثر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على محمد شفيقنا محمد وأشفقنا محمد رفيقنا محمد وأرفقنا محمد رقيقنا محمد وأرققنا محمد صل على محمد صل على أنور أنصر أجدر أطهر أكبرنا محمد آلانا محمد وأولانا محمد وأجلانا محمد وأجلانا محمد وأزهانا وأتقانا وآمرنا محمد اللهم صل على محمد صل على كتف محمد وكشف محمد وحرف محمد وشرف محمد وأنف محمد صل على محمد صل على عدل وسدل وعقل ونفل اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد وخصال محمد ومعال محمد وقال محمد وإقبال محمد وانتقال محمد اللهم صل على محمد صل على لمة جمة كمة أمة محمد اللهم صل على محمد صل على حدة شدة جدة حكة رفة محمد اللهم صل على محمد صل على حزوة محمد وقوة محمد ونبوة محمد
اللہم صلی علی محمد صلی علی عظم و نظم و جزم و قزم محمد صلی علی محمد نصب محمد و قصب محمد اللہم صلی علی محمد حنین بدر محمد و ظہر عصر محمد و عشاء فجر محمد و حضر سفر محمد و علی ابی بکر محمد صلی علی محمد نصاب محمد و جواب محمد و کتاب محمد و معاب محمد و متاب محمد و شباب محمد و خطاب محمد و علی عمر بن خطاب محمد صلی علی محمد برہان محمد و فرقان محمد و فتوان و جزوان و نسیان محمد و لسان محمد و عرفان و ایقان و تبیان و احیان و ایمان محمد و علی عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی جلی کفی نقی ولی محمد و علی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد عینین محمد و اذنین محمد و رجلین محمد و یدین محمد و رکبتین محمد و کعبین محمد و قبلتین محمد و علی حسنین محمد اللہم صلی علی محمد اعلاننا محمد و عنواننا محمد فی قلب جناننا محمد فرونق اجفاننا محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف الرحیم. محترم بزرگوں، قابل احترام باعزت باشرم مائیو بہنوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے بے شمار اور بے انتہا درود و سلام امام الکل ختم الرسول ہادی السبل در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بس. بندہ ناچیز محترم قاری حافظ محمد آصف سلفی صاحب اور محترم بھائی محمد منیر احمد صاحب اور انہاں دی دیگر تمام معاون احباب ساتھیاں دی دعوت کے میں مرکز تقوی کوٹ رادہ کشن کے اندر پہلی دفعہ حاضر ہو رہی ہیں. اللہ میری اور تواڈی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. قرآن مقدس دی ایک سورت جس نو سورۃ الکوثر آکھیا جاتا ہے،
اس دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے. حروف دے لحاظ نال سورۃ الکوثر مختصر ہے، معانی مفاہیم موضوعات دے لحاظ نال بہت اعلیٰ اور بڑی وڈی سورت ہے. قرآن مقدس کی سب تو لمبی سب تو وڈی سورت وہ سورۃ البقرہ ہے. پورے قرآن کی سب تو چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے. سورۃ الکوثر میں 3 آیات، سورۃ الکوثر دیا 3 آیات، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. تیسری آیت ان شانئک هو الابتر. آیات قرائے سورۃ الکوثر کے حروف وہ کتنے نے 42 تے کلمات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. جڑا بندہ قرآن مقدس کی ایک حرف کی تلاوت کرے گا، ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں کا اجر سے ثواب. سورۃ الکوثر کے حروف نے 40 تے 2 42. ایک حرف کا اجر 10 نیکیاں تے 42 حروف کا اجر 400 تے 20. جس نے صرف سورۃ کوثر کی تلاوت ایک مرتبہ کی تھی ان دے نامہ اعمال 420 نیکیاں لکھی جائیں گی. یعنی انہوں 420 نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دے گا. 420 نیکیاں دا اجر ثواب اور رتبہ مل جائے گا. عزیز ساتھیو، اس سورت اندر اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر دا ذکر فرمایا. کوفہ دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اس نے حوض کوثر دے وجود دا انکار کر دیتا. کہندا لوگو میں حوض کوثر نو تسلیم نہیں کرتا، قیامت والے دن میدان معاشر اندر کوئی حوض کوثر نہیں ہوئے گی. انکار کر دیتا. صحابی رسول خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا کوفے دے گورنر نے حوض کوثر دے وجود دا انکار کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے پاس گئے، قرآن حدیث تے بے شمار محکم دلائل پیش کیتے. جس کوفے دے گورنر نے حوض کوثر دا انکار کیتا، قرآن حدیث تے دلائل تو متاثر ہو کے اس نے دوبارہ حوض کوثر دے وجود دا اقرار کر لیا. واقعہ حوض کوثر برحق کے میدان معاشر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے گا. مشہور خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز
رحمت اللہ علیہ، اس نو پتہ چلیا کہ ابو سلام حبشی نامی آدمی، ابو سلام حبشی نامی آدمی ان دے پاس حوض کوثر والی حدیث ہے، شاہی سواری اور اپنا خادم نوکر ملازم اس نے بھیجیا، آئے میری شاہی سواری تے بیٹھ جا، ابو سلام حبشی دے پاس جا، اس نے میرے دربار وچ میرے پاس بلا کے لایا، میں نے ان دے نال بڑا ضروری کام ہے۔ توجہ ہے نا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا خادم شاہی سواری تے سوار ہو کے ابو سلام حبشی رحمت اللہ ان دے پاس پہنچیا، بتوانو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بلا رہے۔ ابو سلام حبشی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے دربار پیش ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آکھیا، ابو سلام حبشی میں نو تیرے نال کوئی خاص کام دھندہ تا کوئی نہیں، البتہ ایک گل میرے تائیں پہنچی ہے، وہ گل بڑی اہم ہے۔ میں نو پتہ چلیا تیرے کول پیارے پیغمبر دی حوض کوثر والی حدیث ہے، تو میں او نبی پاک دی حوض کوثر والی حدیث تیرے کول سننا چاہنا، میں نے وہ حدیث سنا۔ ابو سلام حبشی امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیندہ ہے کہ میں تانوں حدیث سنانا بالکل میرے کول پیارے پیغمبر دی حوض کوثر والی حدیث ہے، مگر میں اے حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو سنی ہے کہ حضرت صوبان نبی پاک دے صحابی نے میں نے کہا، ابو سلام آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تینوں حوض کوثر دی حدیث سنامنا چاہنا، تو میں تینوں اینج سنامنا چاہنا جی میں اپنے کنہ دے نال پیارے پیغمبر دی نبوت والی زبان چو سنی ہے۔ میں تینوں حوض کوثر والی حدیث اس طرح سنامنا چاہنا جی میں پیارے پیغمبر دی نبوت والی زبان چو سنی ہے، لہذا میں حوض کوثر دی حدیث تینوں سنا رہی ہاں، تے تو غور دے نال حوض کوثر دی حدیث میرے کلو نبی پاک دی سن۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرا صحابی صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، حوضی من عدن الى امان البلکہ، قیامت دن ہوئے گا میدان معاشر اندر اللہ پاک مینو حوض کوثر عطا فرماوے گا۔ او میرا حوض کوثر ان دا طول و عرض، ان دی لمبائی تے چورائی اتنی ہوئے گی، ایڈا وڈا ہوئے گا جویں عدن تو امان دا فاصلہ ہے، ایڈا وڈا میرا حوض کوثر ہوئے گا۔ من عدن الى امان البلکان، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں، جرا اللہ مینو حوض کوثر عطا فرماوے گا، ان دی شان، ان دی عظمت، ان دا مقام رتبہ اس قدر اعلیٰ ہوئے گا۔ وَمَا هُوَ أَشَدُّ
بیاضم من اللبن حوض کوثر دا پانی دودھ نالوں زیادہ چٹا ہوئے گا اشد وماؤہ اشد بیاض سفید وماؤہ اشد بیاض من اللبن حوض کوثر دا پانی دودھ نالوں زیادہ چٹا ہوئے گا وَأَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ تے شہد نالوں زیادہ مٹھا ہوئے گا دودھ نالوں زیادہ چٹا ہوئے گا شہد نالوں زیادہ مٹھا ہوئے گا آج تا خالص شہد ہی نہیں ملتا اللہ ماشاءاللہ ہر چیز ملا بات اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نَجُومِ السَّمَاءِ حوض کوثر ارد گرد پیون والے آب خورے پیالے گلاس اس قدر ہوئیں گے عدد نجوم السماء جویں اسمان تے ستارے بکھرے ہوئے اسی طرح حوض کوثر ارد گرد پیون والے پیالے گلاس آب خورے ہوئیں گے وَأَوَّلُ بُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُحَاجِرِينَ سب سے پہلے حوض کوثر تے میرے غریب مہاجرین جنہیں مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے آ گئے سب سے پہلے حوض کوثر تو اللہ پاک انہوں پانی پلاوے اللہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیں کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ منہ حوض کوثر عطا فرماوے گا اللہ فرمایا اپنی مقدس مطہر معلا مجلا مبرہ منزہ بے عیب لارب کتاب قرآن مجید فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ او میرا سونا نبی او میرا پیارا پھلکا تے پلکا والا نبی رحمتہ تے برکتہ والا میرا نبی او میری شانہ تے عظمتہ والا نبی سونا محمد جتھے تیرا پیر ہوئے اتھے میری خیر ہوئے جتھے تیرا نبوت والا پیر ہوئے اتھے میری خیر ہوئے میرے محمد نبوت والے پاؤں دی اتنی شان و عظمت جتھے میرے محمد قدم مبارک رکھ دیندہ ہے اللہ پاک اس جازیہ قسمہ اٹھا دیندہ ہے اللہ فرماندہ ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ فرماندہ لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ او میرا سونا نبی جتھے تو کتر جائے جتھے پیر چرکھا میں انہا جگہ دیا قسمہ اٹھا لینا تیری نبوت والی تلیاں لگ ونجے انہا جگہ دیا شانہ عظمتہ بڑیاں آلہ ہو ونجن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم دا صحابی مفسر قرآن فرماندہ اللہ فرماندہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کوثر تو مراد الخیر الکثیر یعنی بہت زیادہ بھلائیاں اللہ فرماندہ اِنَّا اعطیناک الکوثر او میرا سونا نبی محمد کریم میں اللہ پاک نے تینوں دین اسلام عطا فرمایا ابھی الخیر الکثیر بہت زیادہ بھلائیاں اندر شامل ہے حالانکہ اللہ فرمایا دین اسلام دی ابتدا حضرت آدم پیغمبر کی تھی دین مکمل نہیں کیتا اگا ٹوردا آیا چلائندہ آیا سونے جدو تیرا دور نبوت آیا جب اللہ پاک نے دین مکمل کر دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماتا اے سونا میرا نبی میں اللہ پاک نے تینوں صحابہ
عطا فرمائے وہ بھی الخیر الکثیر. اللہ فرماتا سونیا تینوں بے مثال قبلہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا سونیا میں تینوں قرآن عطا فرمایا, قرآن عطا فرمایا. اللہ فرماتا میں تینوں قرآن دیتا اے بھی الخیر الکثیر, بہت زیادہ بھلائیاں دا. اللہ فرماتا انا آتیناک الکوثر. او میرا سونا نبی میں تینوں نبوت صرف نہیں دیتی, نبوت آدم پیغمبر نو بھی دیتی ہے, نبوت حضرت نوح نو دیتی ہے, نبوت حضرت ابراہیم نو دیتی ہے, نبوت حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف انہاں نو بھی دیتی ہے, نبوت داؤد و سلیمان نو بھی دیتی ہے, نبوت میں موسیٰ عیسیٰ نو بھی دیتی ہے, نبوت زکریا یحییٰ نو بھی دیتی ہے, نبوت شعیب لوط ہود نو بھی دیتی ہے, صالح نو بھی دیتی ہے, سلیمان نو بھی دیتی ہے. اللہ فرمایا آدم تو ملائکہ عیسیٰ تائیں جتنے انبیاء آئے ہیں انہاں سارے پیغمبروں میں اللہ نے صرف نبوت عطا فرمائی ہے. سونیا تینوں نبوت نہیں دیتی بلکہ تینوں ختم نبوت عطا فرمائی ہے. انا آتیناک الکوثر. دیگر انبیاء نو صرف نبوت دیتی ہے, سونیا تینوں ختم نبوت دیتی ہے. جدو تو آیا نبوت والا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے کہ کہندا ہے کہ یہ بروزی نبی ہے, یہ ذلی نبی ہے, اور ذلی نبوت بھی بند ہے, بروزی نبوت بھی بند ہے, ہر قسم کی نبوت بند ہے. جنہا کسی قسم کی نبوت کا قائل ہے, مند ہے اور دجال ہے, کذاب ہے, قیامت تک پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبوت نہیں آ سکتی, کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سونیا تیرے تیاتے نبوت ختم کر دیتی, تو آخری نبی ہے. ہن قیامت آئیں کوئی نبی آ نہیں سکتا. آہا اللہ پاک بابے سمسام دی قبر سے رحمت فرمائے. ذہن سے گل ربی آگی کرندے چلیے. بابے نے بھی بڑا پیارا نقشہ کھینچیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. بابا اندر ترجمہ کیوں کرتا ہے؟ محمد دے رتبے نو کہو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دے رتبے نو او پا کوئی نہیں سکتا, جہانا دی رحمت کلا کوئی نہیں سکتا. جتھے رات میراج او سرکار پہنچی, جتھے رات میراج سرکار پہنچی, ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی. او مقام اس دے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکتا, مقام اس دے نبیاں تو جا کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. او ختم نبوت دا سالار آیا, او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا, نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا. نواں ہوں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا, نواں ہوں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. انا آتیناک الکوثر. اللہ اکبر. توجہ ہے انشاءاللہ. ساڈا سارا مضمون آج جمعے خطبے حوض کوثر دے بارے رہے گا انشاءاللہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حنین فتح کیتا, حنین فتح ہو گیا, مقام جہرانہ تے پیارے پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیتا. مال غنیمت کتنا ہتھی آیا؟ اللہ اکبر. مال غنیمت 24,000 اونٹ,
تے 40,000 بکریاں، 4,000 اوکیا چاندی سونا، 6,000 قیدی۔ نبی پاک نے مال غنیمت تقسیم کیتا، جڑے نویں مسلمان ہوئے نا فتح مکہ تو بعد، نویں اللہ دے پاک پیغمبر کنانو اونٹ دے دیتے، آ بھائی 200 اونٹ سوں لا جا، آ میرا فلانا نواں کلمہ پڑھنے والا صحابی مسلمان 100 اونٹ سوں لا جا، 500 سوں لا جا۔ کنانو اونٹ دیتے، کنانو بکریاں دیتیاں، کنانو سونا دیتا، کنانو چاندی دیتا۔ جدو مال غنیمت ختم ہو گیا، توجہ ہے، توجہ، جدو مال غنیمت ختم ہو گیا تے جرے انصار دے نوجوان طبقے نے، اور نوجوان آپس اندر گلاں کریں دن کہ یار اسی محمد کریم دا ساتھ دیتا، مکے تو مدینے آئے، ساڑھے ابا و اجداد ساڑھے بزرگاں نے ساتھ دیتا، جگہ دیتی، ساتھ دیتا، اپنا تن من تھن قربان کیتا۔ آج جدو اسلام دا غلبہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح تو بعد حنین فتح ہو گیا، طیف فتح ہو گیا، جدو مال غنیمت دی باری آئی، اللہ دے پیغمبر نے مہاجرین نو مال دیتا، مکہ دے قریشیاں نو مال دیتا، نویں مسلمان ہومن والیاں نو مال دیتا، ارد گرد والیاں نو مال دیتا، دائیں بائیں والیاں نو مال دیتا۔ اللہ دے نبی نے دیگر قبائل دے لوگاں نو مال دیتا۔ اسی انصار آئے، اسی مدینے والے آئے، محمد کریم دا ساتھ دیون والے آئے، اللہ دے نبی نے سانو ایک بکری بھی نہیں دیتی ہے، انہاں نو 100 200 اونٹ بکریاں سونے چاندی، تو سانو ایک بکری بھی مال غنیمت جو نبی پاک نے نہیں دیتی۔ چند صحابہ نبی پاک نو کہندے سونیا تواڈی تقسیم تے کچھ انصار ناراض ہیں، تواڈی تقسیم دے بارے چہے میں گویاں کریں دے ودن۔ اچھا، پیارے نبی نے فرمایا او میرا سعد بن عبادہ انصار قبیلے دا سردار ہے، آجا مدینے اندر 2 انصار دے مشہور قبیلے اوس تے خزرج، ایک خزرج دا سردار ہے۔ سعد بن عبادہ نو بلایا، سعد مینوں پتہ چلیا ہے میں مال غنیمت دی تقسیم کیتی ہے جیرانہ مقام تے کنہ بندیاں نے ایک گلاں کیتیاں، محمد کریم نے سب لوگاں نو مال غنیمت دیتا، سانو کچھ نہیں دیتا، یہ گل صحیح ہے؟ سعد بن عبادہ کہندے سونیا گل تو بالکل صحیح ہے، مگر اسی گل نہیں کیتی، جیرے ساڑھے وڈی عمر والے نا بزرگ انہاں گل نہیں کیتی، جیرے نوجوان چھوڑا رہے کیونکہ انہاں دا خون بڑا تت گرم ہو رہا ہے، انہاں نوجوانوں نے گل کیتی ہے، عمر رسیدہ بزرگاں نے گل نہیں کیتی۔ اچھا، پیارے نبی نے فرمایا ساتھ وال انج کر سارے انصار نو اکٹھیاں کر لائے، جدو سارے اکٹھے ہو گئے پیارے نبی نے فرمایا افلا ترزونا یا معاشر الانصار ان یذهب الناس بالشاء والبعیر وترجعوا برسول اللہ الى رحالکم۔ او میرے انصار صحابہ، میں محمد کریم نے مال غنیمت کی تقسیم کیتی ہے، کوئی اپنے گھر میں بکریاں لائے کے چلا گیا، کوئی اپنے گھر میں اونٹ لائے کے چلا گیا، کوئی اپنے گھر میں سونا لائے کے چلا گیا، کوئی اپنے گھر میں چاندی لائے کے چلا گیا، اے اپنے گھر میں دنیا دا مال لائے گئے، تواڈی وانڈج میں محمد کریم آ گیا، تسی مدینے اپنے گھر میں محمد کریم نو لائے کے جاؤ گے۔ ہن تو سو گائیاں بکریاں دی شان زیادہ ہے یا میں محمد کریم دی شان زیادہ ہے؟ اوے جوانوں، اوے انصار دے جوانوں بولو، او بکریاں بھیڈاں سونا چاندی اونٹ دنیا دا مال لائے کے اپنے اپنے گھراں وچ چلے گئے تے تواڈی وانڈج میں محمد آ گیا۔
انہاں دی وانڈے اونٹ بکریاں تے تواڈی وانڈے محمد عربی او گھراں نو اونٹ بکریاں لے جائے تے تسی اپنے گھر وچ مدینے محمد رسول اللہ نو لے کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. اور میرے محمد دی شان و عظمت اس قدر ہے ایک پاسے امن ہوے چمن ہوے فصل ہوے نسل ہوے ہدایت ہوے وجاہت ہوے امامت ہوے لیاقت ہوے شرافت ہوے قیادت ہوے نزاکت ہوے ریاضت ہوے تخت ہوے بخت ہوے وقت ہوے امارت ہوے صدارت ہوے وزارت ہوے ایک پاسے ساری کائنات تے سارا جہان ہوے تے دوسری طرف میرے محمد دی شان ہوے میرے محمد دا فرمان ہوے اور سارا جہان مل جائے میرے محمد دی جتی دی دور دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ سارا جہان میری محمد دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ میرے محمد دی جتی دی جڑی مٹی لاگ ونجے ساری کائنات اس مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس ویلے نوجوان صحابہ انصار دے بڑے شرمندہ ہوئے. اللہ دے نبی نے جدو ایک گل کیتی وَتَرْجِعُوا بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ. انصاریو تسی کہتے خوش قسمت ہو اپنے گھراں دے وچ مینوں لے کے جا رہے ہو. او انصاریو مدینے دے رہن والے ہو مینوں تے تواڈے نال بڑا پیار ہے. جس دے بارے اللہ دا نبی ہے کہ مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے وہ کیڑا خوش قسمت ہے. پیارے نبی نے فرمایا انصاریو اوس خزرج قبیلے والے ہو مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے کہ قبضہ قدرت وچ میری جان ہے لو سالک الناس شیبن فسالکت الانصار شیبن لسلکت شیب الانصار اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اللہ دے نبی نے فرمایا انصاریو مینوں تواڈے نال اس قدر پیار ہے ایک بننے تے لوگ چلن دوسرے بننے تے انصار چلن ایک روڈ تے لوگ چلن دوسرے روڈ تے انصار چلن ایک وادی تے لوگ چلن دوسری وادی تے انصار چلن لسلکت شیب الانصار. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی اس راستے تے چلاں گا جس راستے تے انصار چلیں گے میں اس راستے تے چلاں گا. مینوں تواڈے نال اتنا پیار ہے. پیارے نبی نے فرمایا اللہم ارحم الانصار. اے میرا اللہ جڑے انصار دے نوجوان طبقہ گلاں کر بیٹھن انہاں نوں معافی دے دے. اللہ انہاں نوں معاف کر دے. اللہ انہاں نوں نوجواناں نوں معاف کر دے. انہاں نوں پتہ نہیں چلیا بغیر نہ انج گلاں نہ کریں دے. اللہم ارحم الانصار. اللہ انہاں میرے انصار تے رحم کر دے. وابناء الانصار انہاں دے پتراں دے بھی رحم کر دے. وابناء ابناء الانصار اللہ انہاں دے پتراں دے جڑے پتر پیدا ہوئے نے انہاں نوں بھی معاف کر دے انہاں دے تے بھی رحم کر دے. پیارے نبی نے فرمایا او میرے انصاریو مینوں تواڈے نال اس قدر پیار جس ویلے پیارے نبی نے فرمایا جس رات وادی تے تسی چلو گے میں محمد اس راستے تے وادی تے چلاں گا. تو اس لیے صحابہ کا فبکل قوم انصار صحابہ جوان بھی رو رہے بڈھے بھی رو رہے ضعیف العمر بھی رو رہے. اتنا روئے کہ انہوں نے اکھاں میں آنسو جاری ہو گئے. نوجوان طبقہ کہندا کاش کی اسی گل نہ کریں دے. ہن سارے پہ بلند جوان تے بزرگ کہہ رہے ہیں رضینا پہ رسول اللہ قسمن و حزن قسمن و حزن قسمن و حزن. اے اللہ دے نبی جڑی تسی تقسیم کیتی ہے اسی تواڈی تقسیم تے راضی ہیں. اسی اپنے حصے تے راضی ہیں. اسی تواڈی تقسیم تے راضی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا میرے انصاریو میرے تو بعد تواڈے نال سلوک گھٹا دیتا جاوے گا تواڈے نال سلوک کم کر دیتا جاوے گا. صبر کرنا پریشانی ہونا فاصبروا فاصبروا صبر کرنا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. تسی صبر کرنا
یہاں تک کہ تواڈی میری ملاقات حوض کوثر دے ہوے گی حتی تلقونی علی الحوض ساری ملاقات حوض کوثر تے ہوے گی اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دا ذکر فرمایا اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا أَنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدًا میدان محشر اندر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی نو حوض عطا فرماوے گا ہر نبی نو حوض عطا فرماوے گا کسے دے حوض کوثر تے کوئی امتی نہیں ہوئے گا یعنی اپنے نبیوں تے وہ ایمان بھی نہیں لایا آیا کسے حوض تے 2 4 دن میں ہومن گے پیارے نبی نے فرمایا ایک حوض ہوئے گا ان دے تے بڑا رش ہوئے گا بہت زیادہ لوگ جمع غفیر ہوئے گا میں محمد اے سمجھا گا شاید اے میرا حوض ہے اے میرا حوض ہے جبریل کہندہ سونیا اے تواڈا حوض نہیں اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا حوض ہے اللہ دا نبی فرماندہ پھر جب حوض کوثر تو میں پہنچا گا موسیٰ کلیم اللہ نالوں وعد کے کئی گنا زیادہ سب تو زیادہ میرے حوض کوثر کا پانی پیمن والے کی مل گئے سب تو زیادہ میرے حوض کوثر کے اللہ دے نبی نے فرمایا کہو صلی اللہ میں ایک گل سمجھیں دا جاؤں ساڑھے پیغمبر دا نام اسم گرامی کی ہے ذاتی نام 5 نے ساڑھے پیغمبر دا ذاتی نام کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نام احمد ذاتی نام حاشر ذاتی نام عاقب ذاتی نام تے ماہی شرک بدعت مٹانے والا ماہی ذاتی نام بقیہ میرے محمد سارے صفاتی نام لے مدثر مزمل بشیر نذیر سراج منیر تاہا یاسین اے آپ نے صفاتی نام لے ذاتی نام 5 محمد آپ کے نام اسم گرامی محمد اندر حروف کتنے نے 5 کتنے حروف نے محمد نام کے اندر حروف کتنے نے ایک میم اسی طرح نا ہے محا ہے نا پھر ڈبل میم 2 میمہ محمد اخیت دال 5 نمبر گئے میم ہے ڈبل میم 4 اخیت دال محمد کتنے حروف بن گئے 5 تے اللہ نے فرمایا جیرا قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے سن اور میں نیکیاں کتنیاں دے سا 10 تے جیسے نے صرف محمد آگ چھڑیا ان دے نام امارش 50 نیکیاں دکھنے دا سا کام سوکھا تے عجر کتنا ہے صرف تسی اگلے محمد آپ دا نام نامی اسم گرامی بولنا ہے تے نیکیاں 50 نیکیاں 50 محمد اے قرآن ہے قرآن میرے محمد نام کیے قرآن کیویں محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار قرآن دی آیت نہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل قرآن دی آیت نہیں وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قرآن کی آیت ہے پھر والذین آمنوا
وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. سورت محمد ہی آیت ہے. اللہ نے میرے نبی دے نا دی پوری سورت اتار چکی ہے جس میں سورت محمد آکھیا جاتا ہے. محمد آپ دا نام اللہ دا قرآن ہے. میرے نبی دا نام اللہ دا قرآن ہے. میں آیتاں دی تلاوت کیتی ہے نا, قرآن دی آیت ہے نا, تو میرے نبی دا نام آیا نا محمد. محمد رسول اللہ والذین معہ. میرے نبی دا نام وہ اللہ دا قرآن ہے. معلوم ہے ہویا جس نے پیارے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دیتا, محمد کہہ دیتا, ان دے نام اعمال چ نیکیاں 50. تے پیارے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. تے جس نے میرا نام نامی اسم گرامی سن کے میرے تے درود صلی اللہ آکھ دیتا, اللہ پاک اس نو 10 نیکیاں عطا فرماوے گا. اللہ 10 گناہ مٹا دے گا. اللہ ان دے 10 درجے بلند کر دے گا. نام بولیے تے تامی اجر, جے سن کے صلی اللہ آکھے تے تامی اجر. اللہ سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیو, ہر نام دا کوئی نہ کوئی معنی ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ ہر نام دا کوئی نہ کوئی ان دی بولی وچ معنی ہوندا ہے. ہر نام دا عبرانی ہے, سریانی ہے, جو انہاں دا نام ہوندا انہاں دی بولی جو اس نام دا کوئی نہ کوئی معنی مطلب ہی ہوندا ہے. آدم پہلا نبی اور پہلا انسان جس نو اللہ نے زمین تے بھیجیا. آدم دا معنی گندمی رنگ. آدم دا معنی گندمی رنگ. تے نوح دا معنی علیہ السلام آرام سکون. ابراہیم علیہ السلام دا معنی قوموں کا باپ. اسماعیل علیہ السلام دا معنی میری فریاد سن. اسحاق علیہ السلام دا معنی مسکراہٹ ہنستا ہوا. یعقوب علیہ السلام دا معنی پیچھے آنے والا, پیچھے آنے والا. یحییٰ علیہ السلام دا معنی لمبی عمر, عمر دراز. تے یوسف علیہ السلام دا معنی مزید زیادہ. تے موسیٰ علیہ السلام دا معنی پانی سے نکالا ہوا. موسیٰ علیہ السلام دا معنی, موسیٰ دا معنی پانی سے نکالا ہوا. تے عیسیٰ علیہ السلام دا معنی سرخ رنگ, سرخ رنگ. تیرے میرے رہبر و رہنما آقا مقتدی پیر مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی, محمد دا معنی تعریف کیا ہوا. احمد دا معنی ساری کائنات چوں سب تو زیادہ اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے والا. تے محمد دا معنی تعریف کیا ہوا. محمد اس نو آکھیا جاندا ہے جن دی تعریف عربی کرن, عجمی کرن, کوہی کرن, لوہی کرن, شمسی کرن, قمری کرن, زمینی کرن, یساری کرن, فوقی کرن, تحتی کرن. محمد اس نو آکھیا جاندا ہے جن دی تعریف علماء, حکماء, شرفاء, زعماء, صلحاء, اتقیاء, اصفیاء, عملا, کملا, باررا, عظما, نظما کرن. محمد اس نو آکھیا جاندا ہے جن دی تعریف استاد کرے, شاگرد کرے, بادشاہ کرے, گدا کرے, امام کرے, مقتدی کرے, مرد کرے, عورت کرے, بچہ کرے, بچی کرے, اپنے کرن, بیگانے کرن, دشمن کرن, حمایتی کرن. محمد اس نو آکھیا جاندا ہے جن دی تعریف سارا جگ کرے, سارے جگ دا آپ رب کرے. اس نو آکھیا جاندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن دی تعریف سارا جگ کرے تے سارے جگ دا آپ رب کرے. اس نو آکھیا جاندا ہے محمد. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیوں تعریف کیتی ہے؟ بات ہور پر سے چلی جاتے ہیں.
ٹائم زیادہ لگ جاسی، چلو سی اپنے مضمون تیاری ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں میں معراج والی رات معراج کیتی، 7 آسمانوں تو اتے گیا، جہنم دا بھی مشاہدہ رب نے کرایا تے جنت بھی اللہ نے دکھا دیتی. اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا چل دیا راستہ دے اندر ایک نہر آ گئی. کیا گئی؟ آتیت علی نہر. کہو سبحان اللہ. زور میرا لگ گیا، تھوڑا نہیں لگ گیا. کہہ دو سبحان اللہ. آتیت علی نہر. چل دیا میں ایک نہر تے پہنچیا. او نار ایسی، پیارے نبی نے فرمایا واہ واہ حافتاہ قباب لؤلؤ مجفف. واہ واہ حافتاہ قباب لؤلؤ مجفف. اس نہر دے دونوں کنارے تے انہاں دے اندر بڑے قیمتی موتیاں دے خیمے لگے ہوئے. ان دی مٹی کستوری تو بھی زیادہ خوشبودار، بڑی اعلیٰ عمدہ نہار. میں محمد کریم نے ایو جئی کدی نار زندگی بچ ویکھی بھی کوئی نہ. میں آکھیا ماں ہاذا یا جبرائیل. او میرا بیلی مسجد حرم چ آیا ہے، اتھو میں نو اٹھا کے بیت المقدس لائے گیا. مسجد اقصی امامت کی تھی، امام الانبیاء بن گیا. وال میں نو اتا لائے کے آ گیا. پہلا آسمان کراس کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا آسمان کراس کر آئے، دوسرا ٹپا آئے، تیسرا کراس کر آئے. چل دیاں انبیاء نال ملاقات بھی کرائیاں نہیں. تے جس ویلے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تے پہنچیا، اتھے آسمان تے بھی ایک خانہ کعبہ ہے، جنہیں زمین تے خانہ کعبہ ہے. یہ بیت اللہ خانہ کعبہ مکے وچے پیا. اسے خانہ کعبہ دی صحت تے اللہ کریم نے 7 آسمانوں تو اتھے بھی خانہ کعبہ بنایا. او آسمانی کعبہ، اے زمینی کعبہ. زمینی کعبہ جنت انسان واسطے اللہ نے بنایا، آسمانی کعبہ اللہ نے فرشتیاں واسطے بنایا. اسے بیت اللہ دی صحت تے 7 آسمانات تے خانہ کعبہ. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا آسمانی کعبہ ہے اون دا نام بیت المعمور ہے، اون دا نام بیت المعمور ہے. جڑا زمینی کعبہ ان دا نام بیت اللہ ہے. بیت اللہ بھی کعبہ اعلیٰ، آسمانی کعبہ بیت المعمور بھی اعلیٰ. اللہ دے نبی نے فرمایا بیت المعمور آسمانی کعبہ تے جس میں 7ویں آسمان تے پہنچیا، اتنے ایک بزرگ بڑا خوبصورت ہے پیا. ان دی شکل میرے نال مل گئی جی میں محمد کریم جی میں میری شکل و شبات ہے، جی اللہ نے مینوں حسن عطا فرمایا. میری مانند ان دی شکل ہے پی، میرا ہم مشابہ ہے پیا. میں بڑا حیران ہو گیا کہ میری شکل والا آدمی کون ہے پیا. کہ حضرت جبرائیل میں آکھیا آئے کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے آکھیا انہوں سلام دیو، اے تواڈا جد امجد جناب ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام ساڈا نبی ابراہیم دی اولاد جو آ رہا ہے. اللہ اکبر. اے ابراہیم ہے پیا تواڈا جد امجد انہوں سلام دیو. پیارے نبی نے سلام دیتا. سلام تو بعد پھر جبرائیل کہندا سونیا اگاں چلیے. چل دیا آتیت علی نہر. جس ویلے میں اس نہر تے پہنچا کہندے دونوں کنارے اندروں خالی موتیاں دے خیمے لگے تے بڑی خوشبو دے حلے ان پہ. یہ جی نار میں کدی نہیں دیکھی. میں آگیا ما ہاذا یا جبرائیل. جبرائیل ایک ہی ہے. حضرت جبرائیل کہندا سونیا ہاذا الکوثر. ہاذا الکوثر. ایک کوثر
کوثر نہر ہے پئی اللہ کریم نے ایک کوثر نہر بنائی ہے بڑی اعلیٰ تے عمدہ بنائی ہے تے اللہ دا نبی کہندا پتہ نہیں او کیڑا خوش قسمت ہوے گا جنوں اے اللہ نہر عطا فرماوے گا ابو جبرائیل کہندا الذی آتا کا رب کا سونیا اے حوض کوثر اللہ پاک نے تانوں عطا فرمائی ہے اللہ نے اے عمدہ نہر تواڈے واسطے بنائی ہے اللہ نے تانوں عطا فرمائی ہے الذی آتا کا رب کا تیرے رب نے تانوں عطا فرمائی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑی کوثر نہر ہے اے جنت دی نہر ہے الکوثر نہر فی الجنہ اے کوثر جنت دی نہر ہے قیامت والا دن ہوے گا اس کوثر نہر چوں اللہ دو پرنالے نکالے گا ایک پرنالا سونے دا ہوے گا دوسرا پرنالا چاندی دا ہوے گا کوثر نہر چوں دو پرنالے دے ذریعے پانی حوض وچ آوے گا جنوں حوض کوثر رکھیا جاندا اس حوض وچ پانی کوثر دا آوے گا جنوں حوض کوثر رکھیا جاندا پیارے نبی نے فرمایا حوض کوثر تے میرے جڑے منن والے تابعدار ہوون گے میں محمد اپنے نبوت والے ہاتھ نال حوض کوثر دے جام پیالے بھر بھر کے اپنی امتیاں نوں پانی پلاواں گا پیارے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا 50,000 سال دا ایک دہاڑا ہوے گا ہر آدمی آکھے گا العطش 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 ہے پیاس پیاس مر گئے اسے پیاس نال پیارے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا من مر علیہ جڑا آدمی میرے کولوں گزرے گا میں انہوں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا جس نے ایک گھونٹ پانی دا پی لیا ایک پیالہ پانی دا پی لیا فلا یظمأ جب تک حساب کتاب نہیں ہوئے گا وہ جنت وچ نہیں جاوے گا انہوں میدان مشہد وچ جنت نہ جاون تو پہلے پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت وچ نہیں جاوے گا حساب کتاب نہیں ہوئے گا تے انہوں پیاس دوبارہ نہیں لگے گی جس نے ایک دفعہ حوض کوثر پانی پی لیا دعا کرو اللہ سونا سانو بھی حوض کوثر پانی نصیب کر دے مولانا محمد حسن شیخ پوری بڑے پیارا نقشہ کھینچیا نس نس لوگ کی آمن وہ طرف تالاب دے نس نس لوگ کی آمن وہ طرف تالاب دے ادبو جا کھڑے ہومن پیش جناب دے وہ نس نس لوگ کی آمن وہ طرف تالاب دے ادبو جا کھڑے ہومن پیش جناب دے بھر بھر پلاوے ساکی جام شراب دے یعنی حوض کوثر بھر بھر پلاوے ساکی وہ جام شراب دے پیندیا پیندیا رونق چہرے تے آئیا اے چٹھی آسمانو آمد سرور نو آئیا اے چٹھی آسمانو آمد سرور نو آئیا کہہ دے سبحان اللہ پھر پیار محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ یا اللہ اے جتنے مرکز تقوی اندر کو رادھا کشن ارد گرد مقامات تو آئے بیٹھنے اللہ انہا سارے حوض کوثر پانی نصیب کر اللہ اکبر پیارے نبی نے فرمایا تجھیرا بندہ قیامت والے دن آوے گا انی فراتکم علی الحوض میرے صحابہ میں تواڈے تو پہلے حوض کوثر تے موجود ہوواں گا انی فراتکم میں تواڈی انتظار کراں گا میں تواڈے تو پہلے حوض کوثر تے آواں گا من مر علیہ جڑا آوے گا گزرے گا میں انہوں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا مگر یاد رکھو مشرک نو حوض کوثر دا پانی کوئی نہیں ملنا بدعتی نو حوض کوثر دا پانی کوئی نہیں ملنا کافر نو حوض کوثر دا پانی کوئی نہیں ملنا اسی طرح بے نمازی نو حوض کوثر دا پانی کوئی نہیں بے نمازی نو بھی اب 5 وقت دی نماز ادا کیتی کرو اللہ اکبر توجہ ہے پیارے نبی نے فرمایا انی فراتکم علی الحوض میں تواڈے تو پہلے حوض کوثر تے ہوواں گا جڑا گزرے گا حوض کوثر تو میں صد مار لواں گا آجا آجا
میں تینوں حوض کوثر دا پانی پلا دیواں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہندے سونیا کیف تعرف من لم یات من امتک، جڑے قیامت تک پیدا ہون گے تسی سانو تا جاندے ہو، اسی تواڈے کول موجود ہے، درجہ بدرجہ پیچھے جڑے قیامت تک پیدا ہوں گے، تے تسی کیویں پہچان لو گے کہ اے میری امت ہے؟ کیف تعرف، کس طرح پہچانو گے؟ پیارے نبی نے فرمایا قیامت تک جیرا میرا آخری تابع دار امتی ہوئے گا، میں انہوں پہچان لواں گا، پہچان لواں گا، پہچان لواں گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہنے سونیا کیفا، کیسے پہچانو گے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میں تنوں مثال دے کے سمجھا دینا، مینوں اے دسو انہم یاتون یوم القیامت، پیارے نبی نے فرمایا تسی قیامت والے دن، یعنی میری امت قیامت والے دن میرے پاس آوے گی، انہم یاتون یوم القیامت، پیارے نبی نے فرمایا آوے گی، تب اللہ دے نبی نے فرمایا غرن محجلین من اثر الوضو، اے میں نے دسو 5 کلیان والے، 5 کلیان والے جنہ دے 5 اعضاء سفید ہوئے، گھوڑے ہوئے تے کالے سیاہ ٹٹ کالے، انہاں وچ تسی چھڑ دیو، اپنے گھوڑے نو پہچان لو گے کہ کوئی نہ؟ صحابہ کہندے سونے تو بڑی بڑی پہچان ہے، پہ جنہاں دا متھا سفید ہو سے، اگلے دونوں پاؤں سفید ہو سے، تے پچھلے دونوں پاؤں سفید ہو سے، انہوں کہتے ہیں 5 کلیان، متھا سفید، اگلے دونوں پاؤں سفید، تے پچھلے بھی دونوں پاؤں سفید، اے بامن کروڑ اربہ میں کالے ٹیٹ سیاہ گھوڑے ودے من، یہ تو موٹی پہچانے جنہاں دے 5 اعضاء سفید ہو من گیا، اسی پھات کے الگ کیتی جا، آوی میرا آوی میرا آوی میرا کالے والا۔ پیارے نبی نے فرمایا جنہیں کالے سیاہ گھوڑیاں دے اندر تسی 5 اعضاء سفیدی والے 5 کلیان گھوڑے نو پہچان کے الگ کر لو گے، قیامت والے دن قیامت تک میرے جو امتی آوے گا، جنہیں نمازی ہوئے گا، اندھے 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو دی وجہ تو اندھا چہرہ چمک رہے ہوں گا، اندھے ہاتھ دونوں چمک رہے ہوں گے، اندھے پاؤں چمک رہے ہوں گے، جب وضو کریں ہے چہرہ بھی دھوئندہ ہے، بائیاں تائیں کونیاں تائیں ہاتھ بھی دھوئندہ ہے، تکھرے تکتے چلے اتھنے پاؤں بھی دھوئندہ ہے، وہ وضو دی وجہ تو انہاں دا چہرہ چمک رہے ہو سن، ہاتھ چمک رہے ہو سن، پاؤں چمک رہے ہو سن، میں محمد پہچان لوں گا اے میری امتی دے نمازی بندے نا، میں انہوں نے الگ کر کے اپنے پاس بلا کے حوض کوثر دا پانی پلاواں گا۔ تو جس نے نماز پڑھنی بھی کوئی نہیں، وضو کرنا بھی کوئی، اور نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے، جس نے مسجد تے آمنا ہی کوئی نہیں، نماز تو پابند ہے بھی کوئی نہ، سستی کے نماز پڑھتا بھی نہیں، جو نماز نہیں پڑھنی وضو بھی کوئی نہیں ہونا، جو نماز نہیں پڑھتا بے نماز یہ وضو کو نہیں کرنا، جو وضو نہیں کرنا ان سارے عذاب کر لے تھوں کالے ٹیٹ ہو من کے وہ انہاں دے کھاتے پمدا جاوے گا، تو وضو دی وجہ تو جنہ دے عذاب 5 چمک رہے سن، اللہ تعالی نبی فرماندا میں انہاں نو پہچان کے اپنے کوس بلا کے حوض کوثر دا پانی پلا پیواں گا۔ عزیز ساتھیو، میری دعا ہے یا اللہ اسی جتنے گنہگار بندے مرکز تقوی اندر حاضر ہیں، ساڑھے گناہ تے نہ ویکھنا، تیری رحمت محتاج ہیں، اللہ ساڑھے حالت رحم کر کے سانو جنت بھی دے دیں تے حوض کوثر دا پانی بھی نصیب کر دے۔ جان دیو نا حوض کوثر دا پانی اللہ تن پلا لے گے انشاءاللہ۔ پھر من آخر پمدار توجہ، میرے کول اے بندے انبار اللہ، ازی گنہگار ضرور ہیں
کوئی ان دی رحمت شاء اللہ ہو جائے اللہ معافی دے دے میرے کول اے بد انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو تھووے تیری ٹھاٹ رحمت دی بدیاں نو تھووے میرے جیا آسی کیوں بے آس ہووے گنہگار تے عاجز ہاں بے کس بیچارہ مگر مولا تیری رحمت دا سہارا ہے ایمان میرا تو مشکل کشا ہے ایمان میرا تو مشکل کشا ہے نہ تیرے سوا کوئی حاجت روا ہے پھر خیرہ آگے میں کیوں دامن پھیلاواں پھر خیرہ آگے میں کیوں دامن پھیلاواں کیوں مشرک بنا کیوں جہنم نو جاواں ہر جاتے ہر ویلے میری اے صدا ہے ہر جاتے ہر ویلے میری اے صدا ہے میں تیرا بندہ ہاں تو میرا الہ ہے کری خاتمہ خیر یو دعا ہے افو آمین اللہ مردمہ کی کلمہ نصیب کر دے کری خاتمہ خیر یو دعا ہے کری خاتمہ خیر یو دعا ہے کری خاتمہ خیر یو دعا ہے یو آرزو ہے یو التجا ہے یو آرزو ہے یو التجا ہے یو آرزو ہے یو التجا ہے قبر دے عذاب پوری کر دے آسانی قبر دے عذاب قبر دے عذاب قبر دے عذاب بھی کر دے آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی تیری مہربانی تیری مہربانی قبر دے عذاب بھی کر دے آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی معاشر ایک ویلا او بھی آوے معاشر ایک ویلا او بھی آوے ساکی کوثر بھر بھر پلاوے ساکی کوثر ساکی کوثر ساکی کوثر بھر بھر پلاوے معاشر ایک ویلا او بھی آوے ساکی کوثر بھر بھر پلاوے میں دن رات سونیا یو کر دعاواں میں دن رات سونیا یو کر دعاواں قیامت نو ہستیاں میں جنت نو جاواں انا آتینا کل کوثر وآخر دعوانا